بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن نے فرمایا کہ ہمیں معتضد باللہ کے متعلق خبر ملی کہ کسی دن اس کے خادموں میں سے ایک خادم آیا۔ اس نے یہ خبر دی کہ وہ دجلہ کے کنارے کھڑا تھا تو ایک شکاری کو دیکھا کہ اس نے اپنا جال ڈالا تو وہ بوجھل ہو گیا۔ اس نے جال کو کھینچا تو اس میں ایک چمڑے کا تھیلا نکلا۔ شکاری نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں اینٹیں ہیں اور اینٹوں کے درمیان ہاتھ ہے جو مہندی سے رنگا ہوا ہے۔ خلیفہ نے حکم فرمایا تو چمڑا، اینٹیں اور ہاتھ حاضر کر دیے گئے۔ معتضد سخت غمگین ہوا اور کہا کہ شکاری کو کہو کہ جال کو اس جگہ کے آگے پیچھے ڈالو۔ شکاری نے جال ڈالا تو دوسرا تھیلا نکلا، اس میں ٹانگ تھی۔ پھر دوبارہ کچھ اور تلاش کیا مگر کچھ نہ نکلا۔ معتضد بڑا غمگین ہوا اور کہا میرے ہوتے ہوئے کون انسانوں کو قتل کر سکتا ہے اور اعضاء کو کاٹتا ہے اور جدا جدا کر دیتا ہے، اور میں اس کو نہیں جان سکا۔ سارا دن خلیفہ نے کچھ نہ کھایا۔ جب دوسرا دن آیا تو اپنے ایک بااعتماد آدمی کو حاضر کیا اور اس کو چمڑے کا خالی تھیلا دیا اور فرمایا جو بھی بغداد میں چمڑے کا تھیلا بناتے ہوں ان کے پاس چکر لگاؤ، اگر کوئی اس کو پہچان لے تو اس سے سوال کرو کہ یہ تھیلا اس سے کس نے خریدا ہے۔ جب وہ خریدنے والے کا بتا دے تو اس سے پوچھ کہ اس نے آگے کس کو تھیلا فروخت کیا۔ آدمی 3 دن تک غائب رہا اور واپس آیا اور بتایا کہ میں برابر چمڑے والوں کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ اس چمڑے کے تھیلے کو اس کے بنانے والے نے پہچان لیا۔ اس سے خریدنے والے کا پوچھا تو بتایا کہ اس نے ایک عطار کو فروخت کیا جو یحییٰ نامی بازار میں رہتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کو پیش کیا تو اس نے کہا ہلاکت ہو تجھ پر، کیسے یہ تھیلا تیرے ہاتھ لگا؟ میں نے کہا تو اس کو پہچانتا ہے؟ تو کہا جی ہاں، مجھ سے فلاں ہاشمی نے 3 دن پہلے خریدا تھا اور یہ 10 تھیلے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ارادہ کیا تھا۔ یہ تھیلا بھی انہی میں سے ہے جو اس نے مجھ سے لیے تھے۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ علی بن رب کی اولاد میں سے ہے اور وہ مہدی کی اولاد میں سے ہے۔ اس کو بڑا آدمی کہا جاتا ہے، مگر یہ لوگوں میں سب سے بڑا شرپسند، ظالم، فسادی اور مسلمانوں کی عورتوں کے لیے مکر کرنے میں سب سے آگے۔ لوگوں میں کوئی نہیں جو اس کی خبر معتضد کو پہنچا سکے، اس کی برائی کے ڈر سے اور اس کے مال اور سرکار پر قدرت کی وجہ سے۔ اس طرح وہ برائی بیان کرتا رہا اور میں سنتا رہا، یہاں تک کہ یہ بات بھی بتائی کہ وہ چند سالوں سے فلاں گانے والی پر عاشق ہے اور وہ فلاں گانے والی کی باندی ہے۔ وہ نقشی اشرفی کی طرح اور چاندی کی طرح بے پناہ حسن والی ہے۔ میں نے اس کے دام آقا سے لگائے تھے لیکن وہ راضی نہ ہوئی، اور چند دنوں سے اس کو اطلاع ملی ہے کہ اس کی مالکہ فلاں خریدنے والے کو جس نے ہزاروں دینار لگائے ہیں اس کو بیچنا چاہتی ہے۔ تو اس کی مالکہ کے پاس گیا اور کہا تو اس کو 3 دن کے لیے مجھے دے دے ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ مالکہ نے خوف کی وجہ سے حوالے کر دی۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس کو غائب کر دیا۔ اس کی کوئی خبر معلوم نہ ہوئی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ بھاگ گئی ہے اور پڑوسی کہنے لگے اس نے قتل کر دیا ہے۔ دوسرے لوگ کہنے لگے کہ اسی کے پاس ہے۔ اس کی مالکہ رونے دھونے لگی اور اس کے دروازے کے پاس آئی اور چیخی چلائی اور اپنا چہرہ کالا کر لیا، لیکن اس کی کسی ترکیب نے فائدہ نہ دیا۔ جب معتضد نے یہ ماجرا سنا تو معاملے کے ظاہر ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فوراً ہاشمی پر چھاپا مارنے والے کو بھیجا اور مالکہ کو بھی بلوایا اور ہاتھ ٹانگ ہاشمی کو دکھائی تو خوف کی وجہ سے ہاشمی کا رنگ بدل گیا اور ہلاک ہونے کا یقین کر لیا اور اعتراف کر لیا۔ معتضد باللہ نے مالکہ کو بیت المال سے باندی کی قیمت ادا کرنے کے لیے حکم فرمایا اور بھیج دیا، اور پھر ہاشمی کو قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے پھانسی دے دی گئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قید ہی میں مر گیا۔